अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हम मौजूद हैं एक और हेल्पिंग स्टोरी के साथ। ऐसी मोटिवेशनल कहानी जिसमें हमारी बेटी, इस कौम की बेटी एक ऐसा काम कर रही है कि जिसको काम को सुनने के बाद यकीनन आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। इनका नाम है किरण और ये एक ऐसा इदारा चला रही हैं जिसमें ये गरीबों की, यतीम मस्कीन बच्चियों की शादियां करवाती हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाती हैं। सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ उनको हुनर भी सिखाती हैं। ये जो काम कर रही हैं ये इंतहाई बैकवर्ड एरिया यानी कि देहाती एरिया है जिसमें ये सारा सिस्टम चला रही हैं। और आज हम इनके पास इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि आप सुने और जाने कि किस तरीके से ये कौम की बेटी काम कर रही है, अनासिर क्या है, सोच क्या है, मनफी है, मस्बत है, एजेंडा क्या है, क्या इरादा है। आइए जानते हैं। किरण, सबसे पहले तो हम आप जो काम कर रही हैं अगर वाकई ये खालिसतन अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रही हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए कर रही हैं तो हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा बंदा, चाहे जिसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो फिलहाल इदारा खोल लेता है कि पैसे कमाना बड़ा आसान है, या मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूं कि मंगने वाला काम भी बहुत वधिया है, चाहे सड़क पे मांग लो चाहे दुकानदारी बना के मांग लो। इसमें कितनी सदाकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना एक रोजगार चला रही हूँ। ठीक है, पार्लर है मेरा अपना सेपरेट पहले से। ठीक है, 15 साल हो गए मुझे लाहौर में काम करते हुए और मैं इंडिपेंडेंट कर रही हूँ। ठीक है, और ये इसको इंस्टीट्यूट में चेंज किए हुए, फ्लाई अदारे में चेंज किए हुए हमें 2 साल हो गए हैं। और ये मैं फीस बिलिल्लाह कर रही हूँ, बिलॉस कर रही हूँ, बिना किसी लालच के कर रही हूँ। ना मुझे किसी चीज़ का लालच है और ना मुझे कोई इसमें अपना मफाद नजर आ रहा है। ठीक है, और ये मैंने शुरू ऐसे किया था कि अल्लाह ने मुझे 5 साल बाद औलाद से नवाजा है। ठीक है, मेरे शादी को ये 7वां साल है और मेरे पास औलाद नहीं थी। ठीक है, और ये जब मैं बच्चियों को सिखा रही थी पार्लर का, पहले भी मैं उन बच्चियों से फीस नहीं लेती थी। होता है ना कि 50,000 लाख रुपया फीस है, आप किसी भी बड़े सलोन पे चले जाएं। लेकिन ये है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आती थी जिनकी माएँ मेड होती थी या इंतहाई गरीब फैमिली से, जब वो अपनी आके प्रॉब्लम्स मुझे बताते थे कि हम फीस पे नहीं कर सकते तो बाजी आप हमारी मतलब इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये मुझे वहीं से ख्याल आया, मेरे पास औलाद भी नहीं थी तो ये मेरी बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। ठीक है, और ये एहसास और ये फीलिंग्स इंसानियत के नाते आप में खुद ब खुद आ जाती है। जब एक काम आप कर रहे होते हैं ना भाई, हम पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन इंसानियत के नाते भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, वैसे ऐसे काम उस वक्त उनका आगाज किया जाता है जब इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, पावर हो और वो कहता है कि यार अब अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास आ गया, मैं लोगों के लिए कुछ करूं। इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में ये सब कुछ हासिल करने के बाद ये काम शुरू करते हैं। आपकी जिंदगी का तो आगाज है कि खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये ख्याल तभी आता है जब आपके पास बहुत ज्यादा दौलत होती है। अल्लाह जब चाहे आपका दिल और आपका ज़हन जो है ना वो इंसानियत की तरफ मोड़ सकता है, उसके लिए आपके अंदर एहसास पैदा कर सकता है। ठीक है, और खिदमत पैदा कर सकता है इंसान के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, रास्ते अल्लाह मियाँ खुद ब खुद बनाता जाता है। पैसों का बंदोबस्त कैसे हुआ, क्योंकि इस दौर में घर का किचन चल जाए बड़ा मुश्किल काम है जी, बहुत। तो आप इदारा चला रही हैं, 2 साल से सारे उनके अखराजात खुद बेयर कर रही हैं। औरतों को तो अपने बड़े एक्सपेंस होते हैं, मेकअप के, कपड़ों के, तो किस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है? एक्चुअली भाई मैं अपना सलोन चला रही हूँ 15 साल से। मेरी जो इनकम और सोर्सेज हैं वो मैं अपने बेस पे कर रही हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड एक फर्म में प्राइवेट जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, फर्म की उसकी जो सैलरी है उनकी 50-60,000 होती है। ठीक है, वो भी जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरी जो इनकम है वो मैं इन्हीं बच्चों पे खर्च करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे मियाँ है, मेरी एक बेटी है। ठीक है, और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा अखराजात नहीं है जो एक नॉर्मल एक सिंपल फैमिली के होते हैं वही है, और ना मुझे कोई लालच और ख्वाहिशात है मेरी बड़ी बड़ी। बस ये है कि अगर मेरी वजह से किसी बच्ची की जिंदगी संवर जाती है, किसी का मुस्तकबिल बन जाता है, कोई बच्ची सीख जाती है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं। अच्छा, दौर बड़ा पुरफितन फितने वाला दौर चल रहा है, बच्चों की भी इज्जतें महफूज नहीं है। किस तरीके से आपने इन बच्चियों के माँ बाप को यकीन दिलाया कि मेरे पास भेजें और मैं इनको कोई हुनर सिखा दूं ताकि कल कोई अपना भी खुद से कोई बिजनेस कर सकें, रोजगार कमा सकें, हस्बैंड के ऊपर ना पड़ी रहें?
جی بالکل بھائی الحمدللہ 15 سال سے کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، شکایت کا کبھی کوئی موقع بھی نہیں دیا. یہ ان کی عزت ہے، یہ میری بھی عزت ہے. میری بیٹیاں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان کی الحمدللہ عزت محفوظ ہے ہر لحاظ سے. جو بچیاں آؤٹ آف سٹی سے بھی ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو رہائش بھی پرووائڈ کریں گے، ان کی عزت کی ہر چیز کی گارنٹی دیں گے کہ یہاں پہ وہ فل تحفظ میں ہوں گی، ان کو کچھ بھی کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، دارالامان میں بھی بڑے بڑے دارالامان ہیں، کراچی کا دارالامان ہے، لاہور کا، اس طرح پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز پہ اسی طریقے سے بے سہارا لڑکیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اور وہاں کی جو ریپیوٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے. مختلف جگہوں پر یہ بھی سنا گیا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، بچیاں معصوم ہوتی ہیں، غریبوں کی ہوتی ہیں، پریشرائز ہو کر وہ کچھ نہ کچھ ان کو کسی نہ مختلف کاموں پہ غلط کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے. تو آپ بھی ایک بیکورڈ ایریا میں ہیں، یہاں بھی اثر رسوخ والے زمیندار، جگیرے اور سیاسی بندے ہوں گے. کبھی آپ کے ادارے کے اوپر کوئی غلط نظر پڑی ہو؟ نہیں نہیں الحمدللہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. ہمارے ایسے لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں. ہمارے ادارے میں جو بچی آ جائے گی وہ اپنی فیملی ممبر کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے. اور پہلی ہم شرط یہی رکھتے ہیں، پہلی گارنٹی یہی دیتے ہیں کہ جو ان کو چھوڑ کے جائیں گے وہی لے کے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو ذمہ داریاں وہ ہم ان کو ہر چیزیں یہاں پہ بیٹھے پرووائڈ کریں گے، ان کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. کتنی بچیوں کی اب تک آپ شادیاں کروا چکی ہیں؟ جی الحمدللہ میں مطلب کافی بچوں کے ہم نے رشتے کروائے ہیں، اور کچھ بچیوں کو ہم نے خود سے جہیز وغیرہ بھی سپورٹ کیا ہے اپنے جتنا میں پاس کر سے؟ سکتی ہوں. جی جتنا میں کر سکتی ہوں، جتنی میری ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا پیکج بے شک بناؤں لیکن میں ان کے لیے کرتی ہوں. اور باقی ماشاءاللہ 150-200 بچی میرے پاس ابھی تک سیکھ کے جا چکی ہے. 150-200 بچی جی ٹرین کوکنگ، ہو گئی. میک جی اپ کا 3 ماہ کا کورس ہے، 6 ماہ کا کورس ہے، 1 ایئر کا کورس ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین پہ، بچیوں پہ کہ وہ ہمارے پاس کتنا عرصہ آنا چاہ رہی ہیں، کتنے ٹائم کے تو لیے آنا سیکھنے چاہ کے رہی ہیں. بعد انہوں نے خود سے بھی کچھ کیا کہ گھر جا کر وہی کام جو پیرنٹس کرواتے ہیں نہیں بچیوں نہیں سے؟ ماشاءاللہ بڑی بچیوں نے اپنے سیٹ اپ بھی بنائے ہیں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اگر ہم مطلب ان کو کر سکے تو ان کو ایک سیٹ اپ بنا کے دے دیں کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں. کوئی ایسی بچیاں جو شادی شدہ ہو، طلاق ہو گئی ہو ان کو پہلے سے ہی، وہ انہوں نے بھی آپ سے آگے کچھ سیکھا ہو؟ جی جی کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب ہمارے پاس بیوہ بھی آ سکتی ہیں، ہمارے پاس طلاق یافتہ بچیاں بھی آتی ہیں، ہمارے پاس ان میرڈ بچیاں بھی آتی ہیں. تو ہم ہر بچی کے لیے ایک جیسا ماحول رکھتے ہیں، ایک جیسا کام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور ان کو بھی ایک ٹھوکر لگی ہوتی ہے، وہ بھی مجبور ہوتی ہیں. تو پھر ان کے لیے تو یہ زیادہ ایفرٹ ہے اچھا، ہمارے لوگوں کے لیے. ذہن میں نا ایک اور سوال چل رہا ہوگا کہ ان کا اپنا سیلون ہے اور شاید لڑکیاں جو ہیں انہوں نے ایز اے ہیلپر رکھی ہیں، اپنا کام بھی چلواتی ہیں، ان سے کرواتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ نے بھی سیکھ لیا. اس کو جی بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ تصدیق کریں. مطلب جو بھی ہمارے ادارے پہ آنا چاہے تصدیق کر سکتا ہے، ویریفیکیشن کر سکتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ساری ہماری اسٹوڈنٹ ہے یا مطلب ہیلپر ہیں یا ہم نے سیلری بیس پہ رکھی ہیں تو وہ بچیاں سیکھ نہیں رہی یا کر نہیں رہی، ہم ان کو فی سبیل سکھاتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین، کرن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، فلاحی ادارہ چلا رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ تلخ سوالات اس خاتون سے کیے جا سکتے ہیں ان کے ادارے کی ریپوٹیشن کو جاننے کے لیے اور یہاں کی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے اور تحفظ کے حوالے سے. خود سے سارا کام کر رہی ہیں. آپ لوگ اس ادارے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کریں، تاکہ یہ ادارہ جو پہلے ایک کمرے پر موجود تھا اب یہ ایک عمارت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور یہ عمارت بھی رینٹ پہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی رینٹ پہ. رینٹ پر ہے. اس کے تمام اخراجات یہ خود کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی کماتے ہیں، لیکن یہ اپنی ساری کمائی جو ہے جو بھی کماتی ہیں بچیوں پر لگا دیتی ہیں. بچیوں کی شادیوں کو سنبھالنا ہے، ان کے جہیز کا اخراجات کرنے ہیں، ان کو یہاں کام سکھانے کے بعد یہ ان کو اپنے سیٹ اپ بھی بنا کر دیتی ہیں، ان میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. موبائل نمبر وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے. اگر آپ نے ادارے کا وزٹ کرنا ہے تو نمبر سکرین پر موجود ہے، ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیجئے اور ادارے کا وزٹ کیجئے، اور خدا را تنگ نہ کیجئے. یہ میرے ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. اگر آپ واقعی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ پیسے کروا دیجئے، اور اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر کوئی سسٹم، بلا وجہ تنگ نہ کیجئے، کیونکہ اس تنگ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اس نمبر کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایسی کوئی مدد نہیں چاہیے جس میں آپ لوگوں کی جانب سے نیگیٹو رسپانس ملتا ہے، طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں. ان سے اجتناب کیجئے.
میرا یہی ہے سب سے ریکویسٹ بھائی کہ جو جیسے آپ نے ابھی ماشاءاللہ بولا ہے، بالکل میں بھی آپ کی سوچ سے ایگری ہوں کہ جو لوگ نان سیریس ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ یہ ایک با پردہ بچیوں کا، عزت دار بچیوں کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور گھر سے مجبور بچیاں یہاں پہ کام سیکھنے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میری یہ خواہش ہے بھائی کہ میں جو بچیاں یہ اسکول نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، یا جو جن کے ماں باپ پڑھا نہیں سکے، میں ان بچیوں کے لیے ایک اکیڈمی بناؤں، اور میں ان بچیوں کو جو ہے نا دوسری تعلیم بھی اکیڈمی کے تھرو دلوا کے 9th 8th میٹرک کے ایگزام دلواؤں۔ اس میں جو کوئی اگر بھائی یا بہن میری ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ کریں، کہ جو میں اپنے ایفرٹ پہ، اپنے بلبوتے پہ جو کر رہی ہوں سو کر رہی ہوں، لیکن اس میں اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے اپنا تو وہ کر سکتے ہیں، ہمارے ادارے کا وزٹ کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں، بچوں سے سوال جواب کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی ہم فیک ہے، نہ فراڈ ہیں، اور نہ کوئی دھوکے والی بات ہے۔ جی تو ناظرین، گفتگو آپ کے سامنے ہے، اب آپ لوگوں سے ہم ہیلپ کے جو ہیں وہ منتظر ہیں، مدد کیجئے۔ اکاؤنٹ نمبر سکرین پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل نمبر اگر جائز کیش کروانا چاہتے ہیں وہ بھی سکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کی بیٹی اپنی مدد آپ کے تحت یہ ادارہ چلا رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی چاہیے لوگوں کا حق مارنے کی بجائے، لوگوں کے رزق کو چھیننے کی بجائے، چوریاں کرنے کی بجائے آپ لوگ بھی اس طریقے سے لوگوں کی مدد نہ کیجئے، ایٹ لیسٹ اپنے گھر کو ٹھیک رکھیے، اور اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک رکھ لیتے ہیں تو پھر لوگوں کی بھی مدد کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔